معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مرتضی احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ ہوشیار پور کے دیہات و مضافات۔ سید ناظر حسین صاحب رقم طراز ہیں۔ گڈ شکر میں 14 جولائی 1947 کو سکھوں اور ہندوؤں کی ایک پارٹی اول فول بکتی ہوئی باہر سے شہر کے اندر داخل ہوئی۔ چند مسلمان نوجوان گزر رہے تھے، ان میں سے ایک نوجوان محمد شفیع پر بم پھینکا گیا جس سے وہ بری طرح زخمی ہوا۔ اس کی امداد کے لیے چند نوجوان آگے بڑھے، ان پر بھی تلوار کے وار کیے گئے۔ حملہ آور اس قدر شرارت کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔ یہ خبر شہر بھر میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ مسلم غضب آلود جذبات لے کر آئے۔ دولت خان ذیلدار سب رجسٹرار کی حویلی میں جمع ہونے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں اجازت ہو تو ہم گڑھ شنکر کے ہندوؤں کو اس شرارت کا مزہ چکھا دیں۔ رائے دولت خان نے، جو ایک نہایت ہی شریف، متین اور سنجیدہ شخص تھے، مسلمانوں کو سمجھایا کہ چند لونڈوں کی شرارت کی سزا سارے ہندوستان کو دینا ٹھیک نہیں۔ لیکن مسلمان غصے کے عالم میں تھے۔ وہ حویلی سے نکل کر بازار میں گئے اور ان میں سے بعض نے ہندوؤں کی دکانوں کو آگ لگا دی۔ باہر سے آئے ہوئے سکھوں نے، جو ہندوؤں کے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، مسلمانوں کی دکانوں کو نظر آتش کر دیا۔ 14 اور 15 جولائی کی درمیانی شب کو گڑھ شنکر کے بازار کا بیشتر حصہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ الصبح محمد شفیع مذکور، جو بم سے زخمی ہوا تھا، چل بسا۔ صبح کے وقت ملٹری آ گئی۔ اس نے آتے ہی لائسنس داروں سے بندوقیں اور پستول لے لیے، پھر امن کمیٹی بنانے کے بہانے سے شہر کے چیدہ چیدہ اور سرکردہ مسلمانوں کو تھانے میں بلا کر گرفتار کر لیا اور جیل بھیج دیا۔ راجپوتوں کے معزز افراد کو اس طرح جیل میں ٹھونسنے کے بعد میدان صاف تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گڑھ شنکر کے گرد و نواح کے دیہات پر حملے ہونے لگے۔ 18 اگست کو گڑھ شنکر کے شمال مشرق میں گوجروں کی ایک بستی حیات پور پر رات کی تاریکی میں حملہ ہوا۔ گاؤں کے اکثر مرد شہید کر دیے گئے۔ عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے تہہ تیگ کر دیا گیا۔ بہت سے زخمی گڑھ شنکر کے ہسپتال میں لائے گئے۔ ہسپتال کا ہندو کمپاؤنڈر مذاق کرتا تھا کہ گھبراتے کیوں ہو، دیکھتے نہیں یہ پاکستان بن رہا ہے۔ حیات پور کے حملے کے بعد مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی بستیوں پر ہراس کی کیفیت طاری ہو گئی۔ 20-25 دیہات کے مسلمان بیرم پور میں جمع ہو گئے۔ 20 اگست کو گوجروں کے ایک اور گاؤں موزہ جیون پور پر رات کی تاریکی میں حملہ ہوا۔ گوجروں نے زبردست مقابلہ کیا اور سکھوں کے پہلے حملے کو ناکام بنا دیا۔ اس شب سکھوں نے بختاور سنگھ ذیلدار پدرانہ کی سرکردگی میں آتشی اسلحے سے مسلح ہو کر دوسرا شدید حملہ کیا۔ اس مقابلے میں 26 مسلمان شہید اور 32 زخمی ہوئے۔ ایک روز قبل جیون پور کا نمبردار بختاور سنگھ کے گاؤں میں جا کر سکھ بن گیا تھا۔ وہ حملہ آوروں کے ساتھ تھا اور مکانات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اس حملے کے بعد جیون پور کے گرد و نواح کے دیہات خالی ہونے لگے اور مسلمان گڑھ شنکر میں آ کر جمع ہوتے گئے۔ خالی دیہات کو سکھ آگ لگا دیتے تھے۔ یہاں اس امر کا ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ بہت سے کمزور طبیعت مسلمان مرتد ہو گئے۔ موزہ کتنا کے بہت سے مسلمان، جن میں حاجی بھی تھے، سکھ بن گئے۔ گڑھ شنکر کے جنوب میں مورخہ 24 اگست کو موزہ بھنو پر حملہ ہوا۔ وہاں سے لوگ بھاگ کر چنکوا میں جمع ہو گئے۔ ان کے علاقے بعض دیگر دیہات کے مسلمان بھی وہیں آ گئے۔ مسلمانوں کا یہ اجتماع بہت خوفزدہ تھا۔ تھانے دار نے انہیں اطمینان دلایا کہ تمہیں بحفاظت تمام کڑوا کے کیمپ میں پہنچا دیا جائے گا۔ جب چنکوا کے اجتماع نے سامان اور ہتھیار باندھ کر گاڑیوں پر لاد لیے اور گاؤں سے باہر نکل آئے تو ان پر سکھوں نے خوفناک حملہ کر دیا۔ ہر طرف چٹیل میدان تھا، بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی۔ ہزاروں مسلمان اس جگہ پر شہید کر دیے گئے۔ سینکڑوں عورتیں اغوا کر لی گئیں۔ بچے کچے لوگ بھاگ کر فصلوں میں چھپ گئے اور آخر رات کی تاریکی نے ان پر پردہ ڈالا۔ ازاں بعد پناہ گزینوں کا چوتھا اجتماع سڑوہ میں ہونے لگا۔ 30 اگست اتوار کو سڑوہ کے گرد سکھوں کے جتھے جمع ہونے لگے۔ چاروں طرف میلوں تک سکھ ہی سکھ نظر آ رہے تھے۔
3 بجے کے قریب سکھوں نے سڑوا پر حملہ کر دیا۔ آگے آگے بندوقچی تھے، ان کے پیچھے نیزہ برداروں کی قطاریں تھیں۔ جب ایک قطار تھک جاتی تو دوسری اس کی جگہ لے لیتی تھی۔ مسلمانوں نے مقابلہ کیا، 3 گھنٹے تک شدید جنگ ہوتی رہی۔ راجپوت آگے بڑھ بڑھ کر دادِ شجاعت دے رہے تھے اور اپنے اپنے مورچوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اتنی دیر لڑائی جاری رہنے کے باعث مسلمان بندوقچوں کے کارتوس ختم ہونے لگے اور اس کے ساتھ ہی حوصلے بھی پست ہونے لگے تھے کہ اللہ کی طرف سے غیبی امداد آ گئی۔ ایک ملٹری مین چودھری فضل محمد حوالدار اپنے بیوی بچوں کو لے جانے کے لیے ایک ٹرک اور ایک جیپ کار لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے محاصرے اور جنگ کی کیفیت دیکھی تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ آوروں پر برین گن اور مشین گن سے گولیاں برسانے لگا۔ سینکڑوں سکھ مارے گئے اور باقی بھاگ نکلے۔ چودھری فضل محمد اگلے دن سڑوا کے سارے قافلے کو گڑھ شنکر لے آیا۔ مسلمان پناہ گزینوں کا یہ اجتماع گڑھ شنکر کے جنوب میں موزہ نیام میں بھی اکٹھا ہو رہا تھا۔ سڑوا کا اجتماع اٹھ جانے کے بعد گڑھ شنکر کے لوگ اس اجتماع کو اپنے ہاں لے آئے۔ اس کے بعد پولیس نے گڑھ شنکر کے باقی ماندہ سرکردہ اشخاص کو بھی گرفتار کر لیا۔ اب تھانہ گڑھ شنکر کے علاقے میں مسلمانوں کے 2 مرکز یعنی گڑھ شنکر اور بیرم پور باقی رہ گئے تھے۔ بیرم پور کے بہادر اور دلیر راجپوت اس بات کا تہیہ کیے بیٹھے تھے کہ ہم سکھوں سے 2 ہاتھ کیے بغیر اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ اس گاؤں میں مدافعت اور مقابلے کی ہر گناہ تیاریاں بھی بہت اعلیٰ پیمانے پر کی گئی تھیں، لیکن سکھ ان دونوں مرکزوں پر حملہ کرنے سے کتراتے رہے۔ اتنے میں فوج کا کمانڈر مسلمان فوجی افسر لگ گیا، جس نے ان دونوں مقاموں کو جنگ و جدال سے بچائے رکھا۔ 9 ستمبر کو بیرم پور کا اجتماع بھی گڑھ شنکر آ گیا۔ اب بارشوں کی مصیبت نے آ گھیرا۔ تمام کیمپ میں پانی ہی پانی ہو گیا، جس کے باعث لوگوں کو ناقابل برداشت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ 7 اکتوبر کی شام کو حکم دیا گیا کہ صبح 6 بجے تمام مرد، عورتیں اور بچے قافلے کی صورت میں روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ 8 اکتوبر کو گڑھ شنکر سے قافلہ چلا۔ آہو بکا اور شور و فریاد کا غلغہ بلند ہونے لگا۔ گھوڑے داہ راجپوتوں کی بیٹیاں، جن کی پردہ نشینی ضرب المثل تھی، سراسیمگی، پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئیں۔ یہ قافلہ نواں شہر کے قریب سے ہو کر شام کے قریب راہون پہنچا۔ وہاں پہلے ہی کافی اجتماع تھا، اس لیے وہاں ہیضہ پھیل گیا اور سینکڑوں انسان راہی ملک عدم ہوئے۔ 14 اکتوبر کو یہ قافلہ پھلور کی طرف روانہ ہوا اور سائرہ میں پڑاؤ کرنے کے بعد 16 اکتوبر کو پھلور پہنچا۔ کیپٹن عبدالغفور باشندہ گڑھ شنکر 20 مرتبہ لڑکوں کے کانوائے لایا اور عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو لاد لاد کر پاکستان لاتا رہا۔ کیپٹن عبدالغفور باشندہ گڑھ شنکر 20 مرتبہ ٹرکوں کے کانوائے لایا اور عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو لاد لاد کر پاکستان لاتا رہا۔ باقی ماندہ لوگ آہستہ آہستہ اسپیشل ٹرینوں یا پیدل قافلے کی شکل میں پاکستان پہنچے۔ 2 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جناب ضیاء اللہ صاحب تحریر فرماتے ہیں، جب ہم اپنے قصبے میانی افغانہ کو باسد حسرت و یاس چھوڑ کر وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئے تو ہم نے ریاست کپورتھلا کی راہ لی۔ بعض اشخاص سے سنا ہے کہ میانی افغانہ میں سکھ حملہ آوروں کے ساتھ زبردست مقابلے ہوتے رہے، لیکن ضیاء اللہ صاحب نے صرف سفر کا حال لکھ کر بھیجا ہے۔ مؤلف: ہم روانہ ہوئے تو بارش بھی شروع ہو گئی۔ خواتین، جنہوں نے اپنی ساری عمر ایک قدم بھی گھر سے باہر نہ رکھا تھا، ہر ایک شخص یگانہ و بیگانہ کے سامنے کھلے منہ چلی جا رہی تھی۔ چونکہ ہمیں سکھ اور ہندو ملٹری کے حملے کا بہت خوف تھا، اس لیے قافلے میں عجیب قسم کی بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ ہر شخص دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم لوگ بیگوال پہنچے اور کچھ دن وہاں رہ کر وہاں سے بھی چل پڑے۔ اپنے سفر کی کچھ منزل طے کرنے کے بعد جب ہم مہند پور سرکا میں پہنچے تو سکھ اور ڈوگرا ملٹری نے ہم پر زبردست حملہ کیا۔ قافلے کے بہت سے مرد اور عورتیں شہید کر دیں اور کئی عورتوں کو جو عالم شباب میں تھیں اٹھا کر لے گئے۔ اس طرح گرتے پڑتے ہم نڈالا کیمپ میں پہنچے، جو دریائے بیاس سے 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کیمپ میں کوئی 2 لاکھ آدمیوں کا اجتماع تھا۔ خوراک کے سامان کی بہت قلت تھی۔
اس لیے ہم درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کرتے تھے۔ ہر روز موسلا دھار بارشیں ہوتی تھیں، اس لیے سیلاب آ جانے کا خطرہ بھی لگا رہتا تھا۔ ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے کھیسوں کے جو تمبو بنا رکھے تھے ان سے پانی ٹپکتا تھا اور نیچے بھی پانی بہتا تھا، اس لیے ہم تمبو میں اکڑو بیٹھے پاؤں متورم ہو گئے اور کھجلی پڑ گئی۔ اگر ہم خوراک کی تلاش میں کیمپ سے باہر نکلتے تھے تو سکھ اور ڈوگرا ملٹری ہمیں گولی کا نشانہ بنا لیتی تھی۔ پانی ہم ان جوہڑوں سے پیتے تھے جو بارش نے جا بجا بنا دیے تھے۔ کوئی 20 دن وہاں رہے۔ تھوڑی سی مسلمان ملٹری آ گئی، لیکن سکھ اور ڈوگرے پھر بھی مظالم سے باز نہ آئے۔ وہ کیمپ سے عورتوں کو اٹھا لے جاتے تھے۔ جب ہم وہاں سے چل کر بیاس کے قریب پہنچے تو ملٹری نے ہمیں وہیں روک دیا۔ رات آئی، سوتے میں میرے کانوں میں گڑگڑاہٹ کی آواز آنے لگی۔ گھبرا کر اٹھا تو دیکھا کہ پانی کی دیوار کیمپ پر آ پڑی ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اونچی جگہ پر بٹھایا اور خود ایک درخت پر چڑھ گیا۔ یہ طوفان 2 دن رہا۔ اس سیلاب میں قافلے کے 21,000 مرد و زن اور بچے نظر آب ہو گئے۔ اگلے روز ہم چل پڑے۔ امرتسر کے قریب سکھ اور ڈوگرا ملٹری نے ہم پر پھر حملہ کیا اور ہمارے بہت سے بھائی شہید کر دیے۔ 2 ماہ بعد ہمارے کیمپ کے 2 لاکھ مسلمانوں میں سے 1,25,000 پاکستان پہنچے۔